محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، آپ کو ہمارے قرآن لرننگ سینٹر پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 9۔ تختی نمبر 9 میں ہم پڑھیں گے حروف مدہ، حروف لین، حرکات، کڑی حرکات، یہ سب چیزیں ہم اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلا سبق پڑھا تھا حروف لین۔ حروف لین میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ واو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو حروف لین کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو جیسے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اس کو حروف لین کہتے ہیں۔ اور آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تختی نمبر 9۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ شروع کرتے ہیں اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے ہیں، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اور دوسری بات، نورانی قاعدے کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں کہ ابھی بھی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارا ہر نیا آنے والا سبق نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ چلے شروع کرتے ہیں نورانی قاعدے کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں بتا رہے ہیں قاعدے نمبر 1 میں حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو ہمیشہ 4 الف مدہ ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ والا کے بعد اگر حمزہ ہو، جیسے کہ یہ والا حمزہ ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ 4 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اور اگر حمزہ اس کلمے میں ہے تو مد واجب اور مد متصل جائز کہتے ہیں، جیسے جاء، جیسے کہ جاء، اور ورنہ مد منفصل کہلاتے ہیں، جیسے انا۔ اور انا کس صورت میں آئے گا؟ جیسے کہ ہم پڑھیں گے کوئی الف والا لفظ کے، جیسے یہ انا ہے، انا کے اوپر 4 الف کی مقدار والا مد ہے، تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ والا حمزہ آ رہا ہے۔ کیا چیز؟ حمزہ، یہ والا حمزہ آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ رہے ہیں۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میں ہدایات اس لیے پڑھا رہا ہوں کیونکہ آپ کو سبق میں آسانی ہوگی اور اس میں جو ہے نا آپ کو ہر چیز کا اندازہ لگ جائے گا، پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی مشکلات نہیں ہوگی نورانی قاعدے میں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں سبق۔ حمزہ کڑا زبر آ، میم زبر ما، آما۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے سبقوں میں بتایا تھا کہ حرکات کا بہت خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ اس کو ہم نے کھینچنا بھی نہیں ہے، جس کو ہم نے جھٹکا بھی نہیں دینا ہے، جس کو ہم نے مجہول بھی نہیں کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کریں گے کیا؟ میم زبر ما، میم زبر ما۔ اور یہ کڑی حرکات میں سے تو کڑا زبر ہے تو اس کو ہم کیا؟ 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، جیسے کہ حمزہ کڑا زبر آ، 1 سیکنڈ کے برابر۔ سیکنڈ آپ جانتے ہوں گے کہ سیکنڈ کتنا مقدار ہوتا ہے۔ حمزہ کڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمن، وقفا، آمن۔ اگر اس لفظ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کلمے کے آخری حرف پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو تو اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ وقف میں ساکن ہو جائے گا۔ جیسے کہ ساکن کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ یہ ہے ساکن، اس کو کیا کر دیں گے؟ وقف میں آمن۔ اور اگر اس کے اوپر کڑا زبر آ جائے تو آمن کر دیں گے۔ کڑا زبر بھی ہو، کڑی زیر بھی ہو، کڑی پیش بھی ہو تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ پھر بھی آمن ہو جائیں گے، صرف 2 زبر نہیں ہو۔ حمزہ کڑا زبر آ، واو کڑا زبر وا، آوا، وقفاً آوا۔ اس کو ہم کیوں آوا پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ اگر کڑا زبر ہو تو ہم کیا کریں گے؟ وقف میں ساکن ہو جائیں گے۔ یہ والا حرف اس لیے ساکن نہیں ہو رہا کیونکہ اس حرف کے آگے یا ہے۔ کیا ہے؟ یا ہے، یا حمزہ ہو تو اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، جیسے کہ
1 سیکنڈ کے برابر کھینچیں گے۔ حمزہ کڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیتن، وقفاً، آنیہ۔ اب اس حرف میں کیا ہے، اس حرف کو ہم کیا کریں گے، اس حرف کے آخر میں کلمے کے آخری حرف پر گولتا ہو تو ہم کیا کر دیں گے، وقف میں اس کو ہم ہا کی صورت میں بدل دیں گے، جیسے کہ ہم پڑھیں گے آنیتن، اور وقف میں کہ ہم کیا کر دیں گے، آنیہ۔ کیا چیز، آنیہ۔ یہ آنیہ اگر قرآن کے لفظوں میں بھی آ جائے، آیت ختم ہونے کی صورت میں بھی اگر آخری حرف ہا آ جائے تو ہم کیا کر دیں گے، تا آ جائے تو ہم کیا کر دیں گے، آنیہ، آنیہ۔ حمزہ کڑی زیر ای، لام کڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، وقفاً، ایلاف، ایلاف۔ کیا، ایلاف، ایلاف۔ فا کو کیا کر دیں گے، ساکن ہو جائے گا، اور اس کو ہم کیا پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، یا زبر یا، آئی، حمزہ یا زبر آئی، نون زبر نا، این، وقفاً، این۔ کیا ہو جائے گا، این۔ اس کو ہم ایک الف کی مقدار وقف کی صورت میں کھینچیں گے، جیسے کہ این۔ حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، این، وقفاً، این۔ با زیر بی، ہا کڑی زیر ہی، بھی، وقفاً، بہ۔ کیا، وقفاً بھی نہیں پڑھیں گے، وقفاً، بہ۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جاء، وقفاً، جاء۔ کیا کر دیں گے، جاء، 4 الف کی مقدار کھینچیں گے جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ جیم یا کڑا مد زیر جی، جیم یا کڑا مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی، وقفاً، جی۔ کیا، جیم یا مد زیر جی، جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی، وقفاً، جی۔ ہا الف زبر ہا، را دو زیر، ہار، وقفاً، ہار۔ کیا کر دیں گے، وقفاً، ہار۔ کلمے کے آخری حرف پر 2 زیر، 2 زبر، 2 پیش ہو تو ہم کیا کر دیں گے، وقف میں اسی طرح پڑھیں گے جیسے کہ ہم حرکات کو پڑھتے ہیں۔ تو اگر الف آ رہا ہو جیسے کہ اس حرف میں تو ہم کیا کر دیں گے، 1 الف کی مقدار کھینچیں گے جیسے کہ وقف میں نارا ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، کلمے کے آخری را کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو، یا 2 زبر ہو یا 2 پیش ہو، یا کڑا زبر ہو یا الٹا پیش ہو تو ہم کیا کریں گے، موٹا پڑھیں گے۔ اگر صرف 2 زیر ہو، کڑی زیر ہو، اور 2 زیر، 2 زیر اور کڑی زیر ہو تو ہم کیا کریں گے، باریک پڑھیں گے۔ نون الف زبر نا، را الف 2 زبرن، نارن، وقفاً، نارا۔ خایا زبر خی، را 2 پیش رن، خیر، وقفاً، خیر۔ کیا کر دیں گے، وقفاً، خیر۔ دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، داو، دال پیش دو، داود، وقفاً، داود۔ کیا کریں گے، وقفاً، داود، کیونکہ اس کا ہم کیا کریں گے، 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ تو آج کا سبق ہمارا ہو گیا ختم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے کو صحیح آپ کو پڑھانے کی توفیق دے اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو انشاءاللہ ہم اپنے اکاؤنٹ کے ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دے دیں گے، آپ کو کسی طرح کا بھی مسئلہ ہو تو ہم انشاءاللہ حاضر ہیں۔ اور ہم نے پچھلے سارے سبقوں کی
लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर उसमें से पिछला सबक भी पढ़ सकते हैं। तो चले इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अभी भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा हर नया आने वाला सबक आप तक ज़रूर पहुंच सके और हमें सवाब मिल सके और आप इल्म हासिल कर सके, पढ़ा सके और ख़ुद सीख सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक हमारा होगा कौन सा, यहाँ से हमारा सबक होगा। इंशाल्लाह हम इस वाले सबक को कम कम पढ़ेंगे ताकि हमें सही समझ आ जाए। तो हम सही समझ जाएंगे अगर इस सबक हो तो, क्योंकि सारा कुरान इसी तरह है। और आगे जो है सिर्फ आपने क्या करना है, आगे का बहुत ही आसान है। इसको हम क्या करेंगे, इसी को हम सही समझाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पूरा कुरान हम सही समझ जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।